ناظرین، عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدا سے، جب آپ کی تخلیق ہوئی، جب آپ کی خلق ہوئی، تو اس سے انسانی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ انسانی تاریخ کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا، بلکہ اس سے کہیں پہلے ہو چکا تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید اس بارے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا فرمایا، اور کب پیدا فرمایا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کب پیدا کیا؟ ہزاروں سال پہلے، لاکھوں سال پہلے، کروڑوں، اربوں یا کھربوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا فرمایا۔ ہم اس بارے میں تو نہیں جانتے، لیکن بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا فرما لیا تھا، اور اس کا ثبوت قرآن مجید کی آیت کریمہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا فرمایا تو ساتھ ہی خطاب فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے آگے سے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہدنا، ہم اس پر شہادت دیتے ہیں۔ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت موجود تھی وہاں پہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کا جواب بھی دیا، اور اس میں وہ تمام روحیں آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جو آخری انسان ہوگا، وہ تمام روحیں اس موقع پر موجود تھیں۔ اور ایک اور اجلاس ہوا جو اللہ تعالیٰ نے خاص اجلاس فرمایا، وہ انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے خطاب تھا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وہ عام روحیں تھیں، اور یہ انبیاء کی روحوں سے خطاب تھا۔ تو یہاں بھی انبیاء علیہ السلام نے ایک مدلل جواب دیا اللہ تعالیٰ کی گفتگو کے ساتھ، انہوں نے گفتگو کی۔ تو یوں پتہ یہ چلا کہ انسانی تاریخ آدم علیہ السلام سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کہیں پہلے شروع ہو چکی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا فرما دیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان روحوں پر موت طاری فرما دی، یا نیند طاری فرما دی۔ یہ نیند بمقابلہ موت ہے، بمنزلہ موت ہے، یعنی موت طاری فرما دی روحوں پر۔ وہ عالم بالا میں موجود ہیں روحیں، لیکن وہ موت ان کے اوپر طاری ہو گئی ہے۔ اب جب کسی انسان کو، کسی انسانی پتلے میں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ اس کو خلق کرنا ہے، تو اعلیٰ بالا سے اس روح کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، اور پھر انسانی جسم میں اسے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تو یوں انسانی جسم میں حرکت آ جاتی ہے۔ روح اگر جسم میں ہے تو انسان دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، حرکت بھی کرتا ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ دانا بھی ہے، وہ سائنسدان بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے۔ اور جب روح نہیں ہے، روح نکل گئی انسانی جسم سے، تو نہ وہ عالم رہا، نہ وہ سائنسدان رہا، نہ وہ ڈاکٹر رہا۔ گویا کہ جو کچھ بھی ہے وہ روح ہے۔ عقل، شعور، علم، حرکت، یہ سب روح کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ روح نکل گئی تو پیچھے انسان خاکی پتلا رہ جاتا ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لہذا یوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، اور پھر اس میں روح کو منتقل کیا جاتا ہے۔ دوسری بات ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان 2 دفعہ مرتا ہے، اور 2 دفعہ اسے زندگی عطا کی جائے گی۔ ہر انسان کو 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ اسے زندگی عطا کی جائے گی۔ اب پہلی موت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا فرمایا، ان سے خطاب فرما دیا، پھر ان تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے موت عطا فرما دی۔ پہلی موت روحوں کی موت ہے۔ پھر زندگی، روح کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اور انسانی پتلے میں اسے منتقل کر دیا گیا۔ یہ زندگی ہوگی اس کی، اور موت بھی ہوگی، ایک زندگی ہوگی۔ پھر انسان کے جسم میں جب وہ روح آتی ہے، تو پھر انسان اپنی پوری زندگی کر کے جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو پھر اسے موت دی جاتی ہے۔ یہ دوسری موت ہے اس کی۔ پہلی روح کی موت، اب جسم کی موت،
لہذا دو موتیں اس پر آ گئیں، اور ایک زندگی جو روح کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تھی، اور اس کے بعد دوسری زندگی انسان کو جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا، یہ دوبارہ اس کو زندگی عطا کی جائے گی۔ گویا ہر انسان کو دو زندگیاں اور دو موتیں عطا کی جاتی ہیں۔ ایک اور بات کہ ہر انسان کو 4 جہانوں سے گزرنا پڑتا ہے، 4 دنیاؤں سے، 4 عالموں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا عالم ارواح، اس کے اوپر ہم تبصرہ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا ہوا ہے اور وہ عالم بالا میں موجود ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو خلق کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ عالم دنیا میں آ جاتا ہے۔ اب ہم جو موجود ہیں، ہم عالم دنیا میں موجود ہیں، دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور ایک مقررہ وقت تک ہم نے اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پھر موت آ جائے گی اور ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے۔ عالم برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ، اوٹ جس کو کہتے ہیں۔ وہ مرنے والا ہم سے پردے میں چلا جاتا ہے، ہم اس کے لیے پردے میں چلے جاتے ہیں۔ تو عالم برزخ، عالم ارواح سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا ہمیں شعور نہیں ہے، ہم کب وہاں رہے، کیسے رہے، لیکن رہے ضرور ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور پھر کچھ عرصہ ہم ماں کے پیٹ میں بھی رہے، وہ بھی ایک عالم ہے، وہ بھی ایک دنیا ہے۔ وہاں بھی بچہ، انسان کا بچہ وہاں خوش بھی ہوتا ہے، وہاں وہ دکھی بھی ہوتا ہے، وہاں وہ روتا بھی ہے، وہاں وہ ہنستا بھی ہے اپنی دنیا میں۔ لیکن جب وہ عالم دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ جہان بھی اسے یاد نہیں ہوتا۔ اب عالم دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کا ہم سامنا بھی کرتے ہیں، ہمیں شعور بھی ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے عالم برزخ میں جانا ہے۔ جب روح ہمیں چھوڑ جائے گی، روح نکل جائے گی ہم سے، تو 2 مقام ہیں روحوں کے۔ ایک اعلیٰ علیین جو عالم بالا میں موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کئی حدیثوں کو جوڑ کر میں ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ کچھ روحیں، انسانی روحیں آب زمزم کے ارد گرد، اس کے کنویں میں، آب زمزم کے چشمے میں موجود رہیں گی۔ یہ بھی ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ کچھ روحیں پہلے آسمان پر، کچھ دوسرے، کچھ تیسرے، یوں کچھ 7ویں آسمان پر ہیں، اور کچھ روحیں جنت میں جنتی پرندوں کے پوٹوں میں داخل کر دی جاتی ہیں، اور وہ جنت کے پرندوں کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ جہاں پرندے چاہتے ہیں وہاں وہ روح بھی چلی جاتی ہیں۔ یوں نیک لوگوں کی روحوں کے مختلف درجے ہیں، مختلف مراتب ہیں۔ جیسے انسان دنیا میں مختلف مرتبے رکھتا ہے، اسی طرح روحوں کے بھی مختلف مراتب ہیں۔ کچھ آب زمزم کے پاس رہتی ہیں، کچھ پہلے آسمان پر، کچھ عالم بالا میں، کچھ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جو قندیلیں بنی ہوئی ہیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ اور دوسرے وہ روحیں جو کافروں کی روحیں ہوتی ہیں، منافقین کی روحیں ہوتی ہیں، بے دین لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وہ ان کا مقام سجین ہوتا ہے۔ وہ زمین کے سب سے نچلے طبقے میں پھینک دی جاتی ہیں اور وہ قید ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں بدروحوں کا بسیرا ہے، یہاں بدروحیں آتی ہیں، یہ ہم ڈراموں میں، فلموں میں، مختلف موویز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہاں بدروح رہتی ہیں۔ یہ خرافات ہیں، یہ سب باتیں ہیں، کہانی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، 2 روحوں کے مقام ہیں، 2 جگہوں پہ رہتی ہیں، یا تو وہ اوپر چلی جائیں گی عالم بالا میں، آسمانوں میں، یا پھر وہ سجین میں، یعنی زمین کے سب سے نچلے طبقے میں ان کو پھینک دیا جاتا ہے اور وہ وہاں قید ہو جاتی ہیں، مقید ہو جاتی ہیں۔ سجن کہتے ہیں قید خانے کو، وہاں وہ قید کر دی جاتی ہیں، لہذا ان کا آزاد ہونا وہاں سے ممکن ہی نہیں۔ اب آخری بات میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو طوالت کا شکار نہ ہو جائے، یہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ جب انسان مرنے کے بعد عالم برزخ میں چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو جزا اور سزا کا تصور کیسے ہوگا؟
کیا جسم سے جب روح نکل جائے گی تو پھر وہ جسم تو بے جان ہوتا ہے، اس کو تو تکلیف پہنچے نہ پہنچے وہ تکلیف محسوس نہیں کر سکتا۔ دکھ، سکھ، تکلیف، خوشی، راحت، اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ روح جب جسم میں تھی تو وہ خوش بھی ہوتا تھا، وہ اسے راحت بھی ملتی تھی، اسے دکھ بھی ہوتا تھا، اسے درد بھی ہوتا تھا، سب کچھ وہ محسوس کرتا تھا۔ تو جب عالم برزخ میں انسان چلا جاتا ہے تو روح کا تعلق، ایک تھوڑا سا تعلق بدن سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اتنا تعلق روح کا جسم کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ وہ زندہ ہو کر بھاگ نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، وہ انسانی جو زندہ انسان ہے ان سے رابطہ نہیں کر سکتا۔ اتنا تعلق روح کا جسم سے اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے کہ وہ پھر جزا اور سزا کا احساس اس کو محسوس کرتا ہے۔ عذاب ہوتا ہے تو اس کا علم وہ محسوس کرتا ہے، اس کا درد محسوس کرتا ہے، اور نعمتوں کی لذتوں کا بھی احساس اسے ہوتا ہے۔ لیکن وہ صرف اتنا تعلق روح کا جسم سے جوڑا جاتا ہے کہ وہ جزا اور سزا کو محسوس کر سکے۔ اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، یا یوں سمجھ لیے ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ جیسے دو انسان آپس میں لیٹے ہوتے ہیں، یا ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، ایک سویا ہوتا ہے، تو جو سویا ہوتا ہے انسان وہ خواب میں ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ کٹ رہا ہوتا ہے، وہ زخمی ہو رہا ہوتا ہے، وہ دردناک عذاب سے گزر رہا ہوتا ہے، یا وہ خوشی کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو ساتھ والے انسان کو جو ساتھ بیٹھا ہے یا سویا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، اس کو اس کا احساس نہیں ہو رہا کہ میرے ساتھ لیٹا ہوا آدمی کس کرب سے گزر رہا ہے، کن خوابوں کے کن مراحل سے گزر رہا ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو وہ سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عالم برزخ کا معاملہ ہوتا ہے، ان کو عذاب بھی ہو رہا ہوتا ہے، ان کو راحتیں بھی مل رہی ہوتی ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری قبر بھی اچھی فرما دے، اور اللہ تعالی ہمارا عالم آخرت بھی اچھی فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔